اس میں فیل ہونے کے بہت سارے ریزنز ہیں، کوئی ایک ریزن نہیں ہوتا۔ اگر آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ بہت کمپیٹنٹ ہوتے ہیں، ان کی انگلش کا ایشو نہیں ہوتا، وہ بھی ایسے فیل کر جاتے ہیں۔ سم ٹائمز آپ دیکھیں گے کہ لوگ اتنے کمپیٹنٹ نہیں ہوتے، انگلش بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی، لیکن آپ دیکھیں گے وہ پاس ہوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ چیزیں ٹھیک کریں تو آپ ایسے پاس کر لیں گے، لیکن اگر میں 3 سے 4 چیزیں پوائنٹ آؤٹ کروں جو کہ بہت ضروری ہیں فار انگلش ایسے، تو پرومیننٹلی تو یہ ہے کہ آپ کی جو لینگویج ہو وہ سمپل اینڈ گرامیٹیکلی کریکٹ ہو۔ ٹھیک ہے، انگریزی کے لحاظ سے صرف ایک یہی ٹپ ہے کہ آپ کی لینگویج سمپل ہو اور گرامیٹیکلی ٹھیک ہو، اس میں کوئی گرامیٹیکل ایرر نہیں ہے۔ بہت ہائی فائی انگریزی سیکھنے کی ایسے میں پاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک چیز۔ دوسری جو چیز ہے ایسے کے لیے وہ ہے نالج کمپوننٹ۔ جو بھی ٹاپک آپ اٹیمپٹ کر رہے ہیں اس ٹاپک کی آپ کے پاس نالج کتنی ہے۔ جب ہم ایسے کا ٹرینڈ دیکھتے تھے پہلے تو ہمیں یہ نظر آتا تھا کہ ڈفرینٹ ایریاز سے ایسیز آتے ہیں، اسلام پہ آتا ہے، وومن پہ آتا ہے، انٹرنیشنل ایشوز پہ آتا ہے، ڈومیسٹک ایشوز پہ آتا ہے۔ جب میں تیاری کر رہا تھا، کیونکہ میری ماسٹرس انٹرنیشنل ریلیشنس میں تھی، تو میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ یار میں انٹرنیشنل ایشوز پہ ایسے اٹیمپٹ کروں گا، اینڈ آئی کین اٹیمپٹ اے گڈ ایسے۔ لیکن مجھے یہ بھی پتہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی انٹرنیشنل ایشو پہ نہ آئے، تو پھر اس کے بعد میرے پاس الٹرنیٹیو کیا ہے۔ تو کینڈیڈیٹ جب تیاری کرتا ہے تو سب سے پہلا کام اس کو یہی کرنا چاہیے کہ اپنا ایریا آف انٹرسٹ اینڈ ایکسپرٹیز آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ میں کس ٹاپک پہ ایسے کروں گا، اور وہ اس پہ اکارڈنگلی ورک کرے، اس پہ اپنا نالج انہانس کرے، ان ٹاپکس کو پڑھے، ان کی آؤٹ لائنس بہت زیادہ بنائے، تاکہ جو بھی ٹاپک آپ اٹیمپٹ کر رہے ہیں اس کا نالج آپ کے پاس ضرور ہو۔ جو تیسری چیز ہے فار ایسے وہ ہے اسٹرکچر آف دا ایسے۔ ٹھیک ہے، اسٹرکچر جو ہے ایسے کا وہ بڑا ہی ڈفرینٹ ہے دین دی اسٹرکچر آف ادر سبجیکٹس جو کہ ہم سی ایس ایس میں کرتے ہیں، کہ آپ نے آؤٹ لائن کیسے بنانی ہے، انٹروڈکشن کیسے بنانا ہے، اس کو باڈی کیسے ہوگی، پیراگرافس کیسے ہوں گے، کنیکٹنگ پیراگرافس کیسے ہوں گے، ٹرانزیشنری پیراگرافس کیسے ہوں گے، آپ نے تھیسس اسٹیٹمنٹ کیسے بنانا ہے، اور پھر فائنلی کنکلوژن کیسے کرنا ہے۔ اس کے لیے بڑا ہی ضروری ہے، میرا مشورہ جو بہت سینئر انگلش کے پروفیسرز ہوتے ہیں نا، بہت سینئر، ان سے کینڈیڈیٹس کو 1-2 کلاسز ضرور لینی چاہیے کہ بھئی ایک اچھے ایسے کا اسٹرکچر کیسا ہونا چاہیے، کس طرح کا اسٹرکچر ہم اڈاپٹ کریں، پھر اس اسٹرکچر کو آپ فالو کریں اور اس اسٹرکچر پہ آپ پریکٹس کریں تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ جو ہمارے ایسے چیک ہوتے ہیں وہ انگلش کے پروفیسرز چیک کرتے ہیں، اور یہ انہی کے کنٹمپریریز ہیں جن سے اگر آپ ایک اسٹرکچر سیکھ لیں گے تو آپ کامیاب ضرور ہوں گے۔ ٹھیک ہے، چوتھی جو چیز ہے ایسے میں وہ ہے ٹائم مینجمنٹ۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں ایسے کا جو ٹاپک ہوتا ہے وہ بڑا اوپن اینڈڈ ہوتا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نے کس ڈائریکشن میں لینا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے جو ایسے اٹیمپٹ کرنا ہے اس کی لینتھ کتنی ہوگی، میں نے لینتھ کتنی رکھنی ہے۔ لوگوں کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یار میں جتنی زیادہ لینتھ رکھوں گا ایسے کی اتنا مجھے فائدہ ہوگا۔ دیکھو ایسا نہیں ہے، جو آپ کے ایسے کی لینتھ ہوتی ہے نا وہ آپ کی اپنی اسٹرینتھ پہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ 3 گھنٹے میں کتنا ایسے اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ میں نے 18 سے 20 مین پیراگرافس میں ایسے کے لکھ سکتا ہوں، ایک پیراگراف میں انٹروڈکشن کا لکھ سکتا ہوں، ایک پیراگراف میں کنکلوژن کا لکھ سکتا ہوں، اور بیچ میں 3-4 پیراگرافس چھوٹے چھوٹے کنیکٹنگ پیراگرافس لکھ سکتا ہوں۔ مطلب آئی نیو کہ ایٹ میکس آئی وڈ رائٹ 21 to 23 پیراگرافس۔ ٹھیک ہے، تو اس حساب سے پھر میں نے آؤٹ لائن بنانی ہے، کیونکہ میں نے 23 پیراگرافس بنانے ہیں، تو پھر میرے پوائنٹس جو ہوں گے وہ 18 پوائنٹس ہوں گے، باقی جو 5 میرے پیراگرافس ہوں گے وہ انٹرو، کنکلوژن اور ٹرانزیشنری پیراگرافس ہوں گے۔ تو ٹائم مینجمنٹ کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہر اسپیرنٹ کو پتہ ہو کہ وہ 3 گھنٹے میں کتنا لکھ سکتا ہے، اور اس کے اکارڈنگ آؤٹ لائن بنائے، اس کے اکارڈنگلی پوائنٹس لکھے اور پھر ایسے اٹیمپٹ کریں۔ تو یہ جو 4 چیزیں ہیں ایسے کی، نالج کمپوننٹ، انگلش کا کمپوننٹ، ایریا آف ایکسپرٹیز کا کمپوننٹ اور ٹائم مینجمنٹ کا کمپوننٹ، یہ اگر 4 چیزوں پہ اگر کینڈیڈیٹس محنت کر لیں تو میرا نہیں خیال کہ وہ فیل ہوں گے اس میں، کیونکہ میں 2 دفعہ اپیئر ہوا، دونوں دفعہ میرا ایسے پاس تھا، اور دونوں دفعہ میری یہی اسٹریٹجی تھی، انہی 4 چیزوں میں نے کام کیا ہوا تھا۔